رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے، ہم اس کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہم کو ایسا مبارک مہینہ عطا کر رہا ہے جس مہینے کے حوالے سے اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ جو بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اس ماہ میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات سے نوازتا ہے، کیسی کیسی ان پر نوازشات ہوتی ہیں خداوند قدوس کی، آپ اس کو غور سے سنیں۔ ایک حدیث کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اسی ٹاپک پہ، اسی حدیث پر ہم اپنی جمعہ کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ کے دن صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کے قریب آئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہتے ہیں، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہتے ہیں۔ اب جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ اکرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کو پہلی مرتبہ منبر پر چڑھتے وقت آمین آمین 3 مرتبہ کہتے ہوئے سنے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ غیب دا نبی، غیب کا جاننے والا میرا حبیب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب میں منبر کے قریب گیا تو جبریل امین تشریف لائے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں 3 قسم کے لوگوں کے حق میں بددعائے کلمات کہوں گا، تم ان پر آمین کی مہر لگا دینا۔ تو میں نے کہا وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں جن کے حق میں تم بددعائی کلمات کہنے کے لیے آئے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، ذلیل و رسوا ہو جائے وہ شخص۔ کہا کون؟ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ اللہ اکبر، غور کریں۔ جبریل امین بددعا دے رہے ہیں اور اس پر اللہ کے نبی سن کر آمین کی مہر لگا رہے ہیں۔ کس کے حوالے سے دیے؟ ایک تو درود نہ پڑھنا، دوسرا جو سیڑھی پر قدم رکھیں، تو میں نے جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، ذلیل و رسوا ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بوڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہ پایا، یہ شخص ہلاک ہو جائے۔ 2، تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے پاس رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اس مہینے کی قدر نہ کی، رمضان کا احترام نہ کیا اور رمضان کے روزے تک نہ رکھا، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ 3 مرتبہ آمین کہنے کی وجہ اللہ کے نبی بیان کریں، ذرا غور سے سنیے۔ ایک ہے نبی کا نام سن کر درود نہیں پڑھنے والے کے لیے بددعا کون دے رہے؟ جبریل علیہ السلام۔ اب ان کی بددعا کا عالم کیا ہوگا؟ فرشتوں کا سردار ہے، ان کی بددعا یقیناً قبول ہوگی۔ آج اگر پوری دنیا میں ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں تو اس بددعا کے لپیٹے میں ہے، کیونکہ ہم نبی کا، دیکھیے میں نے نبی کا آپ درود نہیں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم کا، نا یہی تو کہہ رہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے وہ برباد ہو جائے۔ اب کون نہیں پڑھتا درود؟
मस्जिद में बैठे वाला, नमाज पढ़ने वाला, दाढ़ी रखने वाला, पेशानी पर घट्टे लाने वाला, रात दिन कुरान पढ़ने वाला है, मगर दरूद नहीं पढ़ रहा है, हिलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स। ये काफिरों के वास्ते नहीं हो रहा, वो लोगों के लिए जो नबी का नाम सुनकर कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बोलना, वरना उनकी बद्दुआ में आ जाते। तुम्हें क्या करे तो भी कामयाब नहीं होते, बंदिशा तो कर लो, लीमुआ तो काट लो, तुम्हें कितने तावीज़ा तो डाल लो, जिब्रील बद्दुआ दे रहे, हुजूर हम इनकी मोहर लगा रहे। किन के लिए? जिनके सामने नबी का, बोलो जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाम ले रहा हूं, आप पर दरूद पढ़ना जरूरी हो गया, तो नबी का जब भी नाम आया तो बोलना, वरना हुजूर जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे हैं, या रसूलल्लाह हिलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और आप पर दरूद ना पड़े। ऐसा क्यों कहा, ये जुमला क्यों आया, आपका नाम लिया जाए और आप पर दरूद ना पड़े, वो शख्स बर्बाद हो जाए, हिलाक हो जाए, तबाह हो जाए। क्यों? इसलिए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे, ये जहन में बिठा लीजिए आप, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नाम सुनकर आप पर दरूद ना पड़े, बदबख्त है वो, बदनसीब है वो, हिलाक हो जाए। क्योंकि आका अगर आप ना होते तो जिब्रील भी ना होता, आप ना होते तो जिब्रील भी ना होते, आप ना होते तो माँ भी ना होती, आप ना होते तो बाप भी ना होता, आप ना होते तो जमीन भी ना होती, आप ना होते तो आसमान भी ना होता, आप ना होते तो सूरज ना होता, आप ना होते तो चांद ना होता। आपके सदके में अल्लाह ने सब कुछ बनाया, हत्ता कि आप ऐसे हैं अपनी उम्मत के लिए, एक माँ जितना प्यार अपने बेटे से करती है उससे 70 गुना मोहब्बत नबी तुम उम्मत से करते हो, और रातों को रो रहे हो, उम्मत की बख्शिश के लिए तुम रोते हो। और ये कैसा उम्मती है जो आपका नाम सुनकर आप पर दरूद ना पड़े, बर्बाद हो जाए वो, यही मतलब है वो। क्योंकि हमारे नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमें जिंदगी दिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे। आदत डाल लीजिए, ऐसे दीवाने बन जाए, ऐसे दीवाने बन जाए, जब भी नबी का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी अजान में नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदत डाल लीजिए। जब मर भी गए खबर में जाते कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंख खुलते कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे जब ये जुबान पर आएगा तो किसकी मजाल जो खबर में टच कर सके, किसकी मजाल है जी? कौन हमें टच करेगा? जो नबी का हो जाता है ना, सारी कायनात उसकी हो जाती है। यही वजह है अबू बकर नबी के हो गए, उमर नबी के हो गए, उस्मान नबी के हो गए, अली नबी के हो गए। सारी कायनात अल्लाह इनकी बना दिया, इनके लिए बना दिया। सारी कायनात इनके गुलाम बन गई, सारी कायनात इनके कदमों में रख दिया। जितने साहबा की जिंदगी लो, जहां उन्होंने कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, वहां सबसे ज्यादा किसकी गुलामी में थे? मेरे नबी की गुलामी में थे। नबी की अदाओं को अपनाने वाले, नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले, नबी के तरीके पर अमल करने वाले, जिन जिन लोगों ने मोहम्मद पैगंबर के जिंदगी को अपनाया और उनके गुलामी में अपने आप को लुटा दिया, अल्लाह ने जो मोहम्मद का गुलाम बन गया वो दुनिया का इमाम बन गया, वो वक्त का हाकिम बन गया, वो वक्त का बादशाह बन गया। क्योंकि जो मुस्तफा का होता है अल्लाह सारी कायनात को उसके कदमों में रख देता है। आज हमें जरूरत है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो बद्दुआई कलिमात कह रहे हैं, हिलाक हो जाए वो शख्स, या रसूल अल्लाह, जिसके सामने आपका नाम लिया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे, हिलाक हो जाए वो शख्स, या रसूल अल्लाह, जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और आप पर दरूद ना पड़े। कैसा बदबख्त है वो, कैसा इंसान है जो आपका नाम सुनकर आप पर दरूद ना पड़े। क्यों ना मैं उसके लिए बद्दुआ करूं, या रसूल अल्लाह, मैं इसके लिए बद्दुआ कर रहा हूं। नबी ने रोका नहीं, ऐ जिब्रील क्यों बद्दुआ करे, मत करो मत करो नहीं बोले, बल्कि हुजूर ने जैसे उन्हें बद्दुआ कही, हुजूर मना नहीं करे, बल्कि उनकी बद्दुआ पर आमीन की मोहर लगा दी। क्या मतलब इसका? जिब्रील तुम जो बोल रहे हो बात सच है। कहां? मस्जिद नबवी में आज कोई उमरा जाने वाला, हज को जाने वाला जब मदीना जाता है ना, उसकी दुआ 101% कबूल होने की दलीलें हैं। वो मदीना पहुंच गए, मस्जिद नबी में गए, जो दुआ मांगो कबूल हो जाती है।
جو دعا مانگو وہاں دعائیں رد نہیں ہوتی ہے، ناممکن وہاں کسی کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. مانگنے والا عاشق رسول ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اب جہاں پر لوگوں کی دعائیں قبول ہو اور ایک بار مسجد نبی میں جانے والے کا دل باہر جانے کو دل نہیں بولتا، بار بار مدینہ آنے کو جی چاہتا ہے، اس مسجد میں بد دعا ہو رہی، وہ بھی ممبر رسول کے پاس، ممبر کے نے صحابہ بیٹھے ہیں. یہ ایک بار اگر بار بار اسے آپ اگر حدیث ریپیٹ کر لیں تو آپ تنہائی میں بیٹھ کر اسے بار بار یاد کریں کہ جبریل بد دعا دے رہے تو کیا انجام ہوگا. آپ بار بار اسے یاد کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جبریل علیہ السلام اس کے لیے بد دعا دے رہے ہیں جس کے سامنے حضور کا، بولو جی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے دو باتیں اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو. نماز چھٹی، نماز ہماری کبھی کبھی چھٹی تو اللہ کے اوپر ہے، انہیں معاف بھی کر سکتا، مگر درود میں کمی ہو گئی تو 100% جنت کے باہر ٹھہرا کرتا ہمیں. لکھ لو آپ، یہ بات طے ہے. اگر نماز میں کمی بیشی ہو گئی حضور آپ کو ایڈجسٹمنٹ کر کو لے چلے جاتے. ارے جو وہاں ایڈجسٹ کر کے ہمیں لے جانے والے ان پر درود نہیں پڑتے ہیں، ان پر جو ہمیں خبروں میں سے لے کر جہاں کوئی رشتے ناتے کام نہیں آ سکتے، جہاں کوئی عزیز و اقارب نہیں آ سکتے، جہاں کوئی دولت نہیں آ سکتی، جہاں کوئی بینک بیلنس کام نہیں آ سکتا، ایسے خبر کے گڑھے سے لے کر محشر کی گرمی، پل صراط سے لے کر جنت تک کوئی نہیں آتا سوائے نبی کے. ایسے نبی کا نام سن کر درود نہ پڑے، ہلاک ہو جائے یا رسول اللہ، برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص یا رسول اللہ. بولو جی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حال کیا ہے معلوم؟ یہ جو بار بار بھول جاتے ہم نبی کا نام سن کر، یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم زیادہ دنیا میں رہنے سے ہو رہا ہے. جب دین میں زیادہ رہیں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام، آقا کا نام بار بار لینے سے رحمتوں کا نزول بھی ہوتا. اللہ یہ نہیں بولتا رہے بار بار لے رہے، انہوں کتنے بار لیتا لے دے، ایک ایک بار رحمت برساؤ، ایسا نہیں بولے. اللہ کتنے بار لے رہا اتنی رحمتوں کو اتارتے رہتا. اللہ بہت خوش ہوتا جب اپنے حبیب کا نام لیتے ہیں، اور جب اپنے حبیب پر درود شریف پڑھتے ہیں نا مولا کریم بہت خوش ہو جاتا ہے. درود پاک ایک ایسی چیز ہے لوگوں، اب اس سے آپ اندازہ لگائیے. جبریل علیہ السلام بد دعا دے رہے، اب دوسری سیڑھی پر حضور قدم رکھتے ہی کہنے لگے ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص. کا کون سا شخص؟ بولے جس کے ماں باپ، توجہ چاہ رہا ہوں، جس کے ماں باپ بوڑھاپے کی ڈھیلیس پر پہنچے ہیں، بوڑھاپے کی ڈھیلیس پر پہنچے ہیں، بوڑھے ہو گئے، اور اس نے ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کرنا چھوڑ کے ان کو ناراض کر دیا، ایسا شخص برباد ہو جائے. اچھا یہاں ماں باپ کا ذکر آیا، یہاں درود شریف کا ذکر آیا، وہاں آگے رمضان کا ذکر آیا، یہاں کہاں بھی نماز کا ذکر نہیں ہے کیا؟ نماز کا نہیں ہے. میں حدیث پاک بتا رہا ہوں آپ کو. پہلی سیڑھی پر جو ذکر ہو رہا درود شریف، بولو کیا ہو رہا؟ درود شریف. باتیں ذرا ذہن میں اتار لیجئے، خالی سنے چلے گئے نہیں، اس پر غور کرو. یہ جو پیغام ہے پیغام رسول ہے، یہ رسول اللہ کا پیغام ہے جو جمعہ کے دن تمہیں مسجد میں دیا جا رہا ہے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ غور سے سننا، اس پر عمل کرنا گویا کہ رسول کے فرمان پر عمل کرنے کے برابر ہے. توجہ چاہتا ہوں، 3 مرتبہ بد دعا کلمات کہے 3 قسم کے لوگوں کو، اور اس میں 3 مرتبہ میرے نبی نے آمین کہا. ارے جن کے نام سے دعائیں قبول ہوتی وہ خود جب آمین کہہ رہے ہیں تو پھر اس بد دعا کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ کیا ہوا ہوگا؟ غور کرو. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اس بد دعا کو قبول کر لے. اب وہ بد دعا میں جو بھی آیا نا انہیں کبھی پنپتا نہیں، ترقی کرتا نہیں. یہ پکا ہے. پہلا شخص وہ ہے جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے، بولو جی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ درود نہ پڑے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے. کیوں ایسا بولا گیا؟ ایسا کیوں بولا گیا؟ ایسا نہیں بولنا چاہیے تھے. آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ تھے، ان کا ذکر ہونا تھا. تو آدم کہیں گے میں بھی محمد کے صدقے میں بنا ہوں. ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا ہیں،
وہ چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بولنا تھا، مگر حضور کا نام سن کر درود نہیں پڑھنے والوں کے بارے میں بولا جا رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے میں بھی ان کے صدقے میں ہوں۔ ہر نبی یہ کہے گا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے، آدمیت بھی نہ ہوتی، کائنات بھی نہ ہوتی، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا محمد کے صدقے میں بنایا، اور اللہ نے اسی نبی کی امت میں ہم کو پیدا کیا، اور ہم کیسے بد نصیب ہیں کہ حضور کا نام سن کر درود شریف پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اب یہ ایسی نہیں ہے لوگوں، اس پر بار بار غور کرو، اور آپ غور کر کے پڑھتے جائیے، پھر دیکھنا اس کے اگر عادی بن گئے نا، عالم کیا ہوتا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ دیکھیے اب لوگ بڑھ رہے، درود شریف کی آواز بھی ذرا زور سے آنا چاہیے، ذرا آواز بلند پڑھ لیجیے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیها وعافیت الابدان و شفائیها و نور الابصار و ضیائیها وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پہلا شخص وہ ہے یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ یہ اہمیت کیوں دی گئی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دیا۔ نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ جبریل بددعا دے کر بتا رہے ہیں یہ نبی کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والے، یہ نبی کا نام سن کر درود شریف نہ پڑھنے والے، جانتا ہے تو کس نبی کا نام سن کر درود نہیں پڑھ رہا ہے؟ اس نبی پر تو کیا، ملائکہ تو کیا، خود اللہ درود پڑھ رہا ہے، اللہ درود پڑھ رہا ہے۔ تیری کیا حیثیت ہے؟ اگر تو پڑھ لے تو تیری ایک حیثیت بن جائے گی، تیرا ایک مقام بلند ہو جائے گا، تیرا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ میرے نبی پر جو بھی درود شریف پڑھے گا اللہ اس کو عزت کی دولت سے نوازتا ہے، بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ اے دیوانگان عشق مصطفیٰ، اسی لیے تو جبریل کہہ رہے ہیں درود شریف اگر آپ پر نہ پڑے، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو جائے۔ اب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور اس نے ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کیا، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ یہ کیوں کہا؟ وہ تیری ماں ہے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تکلیفوں سے تجھے جنا ہے، وہ تیری ماں ہے 2 سال تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی، وہ تیری ماں ہے جس نے تجھے بچپن میں چلنا نہیں آتا تھا وہ چلنا سکھاتی تھی، وہ تیری ماں ہے جس نے تجھے تیرے خاطر اپنے راتوں کی نیند کی قربانی دے کر تجھے سلائے بغیر نہیں سویا کرتی تھی، وہ تیری ماں ہے جب تو راتوں کو اٹھ کر روتا تھا باپ تو خراٹے مارتے سوئے گا مگر ماں بہت جلد اٹھ جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو 3 بجے رات کو دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ اکبر، ماں نے تیرے لیے قربانیوں کو پیش کیا، ماں نے تیری خادم بن کر خدمت کرتی رہی، 9 مہینے تک پیٹ میں رہا، جب بھی ماں نے تیرا بوجھ اٹھا کر کبھی وہ گھر کے برتن بھی باندھتی رہی، کبھی وہ کپڑے بھی دھوتی رہی، وہ گھر کے کام کاج بھی کرتی رہی۔ جب تو دنیا میں پیدا ہوا آپ بھی اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے ہر ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے۔ جب چھوٹا سا بچہ تھا ماں کے پیٹ سے کیا باہر نکلا کوئی اسے ٹچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے بچے میں نکھار پیدا ہوتا ہے، بچے میں کلر الگ الگ آتا ہے، بچے کے اندر چینجز آتے ہیں، 1 دن کا ہو گیا، 2 دن کا ہو گیا، 8 دن کا ہو گیا، 40 دن کا ہو گیا، 1 مہینے کے اوپر چلا گیا، 3 مہینے کا ہو گیا۔ اب بچے کو ہر کوئی گود میں لینا شروع کر دیتا ہے۔ کیسا بچہ ہے جو ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا بھی نہیں سکتا، ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، منہ سے بول بھی نہیں سکتا اور اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، ایسے جگہ پڑا رہا بس وہ مجبور ہو کر ایسے وقت میں جب تیری خدمت اگر کسی نے کی ہے تو وہ تیری ماں نے کی ہے، تیری ماں نے کی ہے کہ جہاں تجھے لٹایا گیا تھا وہاں سے تو اٹھ
نہیں سکتا تھا وہیں پر پیشاب کرتا تھا, اسی پیشاب میں لڑتا تھا, اسی جگہ پاخانہ کرتا تھا, اسی پاخانے میں لڑ رہا ہے. ماں دیکھ کر دوڑتی ہوئی آتی ہے, فوراً تیرے کپڑے بدل دیتی ہے. تو نے جہاں گندگی کی وہ حصے کو بھی ماں صاف کرتی رہی. کب تک؟ جب تک تو چلنے کے قابل نہ رہا تب تک ماں نے تیری خدمت انجام دی ہے. ایسی ماں جب بوڑھی ہوگی تب تو ان کی خدمت کر کے انہیں اگر خوش نہ کرے تو برباد ہو جائے, تو برباد ہو جائے, تو تباہ ہو جائے, ہلاک ہو جائے. تیری ماں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا, تیرے باپ نے تیرے لیے کیا نہیں کیا. جیسے ہی گھر میں پتا چلا کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, جو بھی ہوا ہو گیا, فوراً سنتے ہی سب سے پہلے باپ کو لوگ مبارکبادیاں دیتے ہیں اور وہ فوراً محنت و مشقت کر کے بچے کی چھٹی کا انتظام, چلنے کا انتظام, پھر اس کے بعد اس کے کپڑوں کا انتظام, اس کی اچھی بری چیزوں کا خیال کرنے والا اس کا باپ ہوتا ہے. جیسے بچہ دن بہ دن نکھر کر بڑھتا جا رہا ہے, باپ اپنے دل میں یہ تمنائیں لیتا ہے میں اپنے بچے کو عالم بناؤں, میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں, میں اپنے بچے کو وکیل بناؤں, میں اپنے بچے کو ایجوکیشن دلاؤں. اس فکر میں بچے کی پڑھائی کے سلسلے میں, بچے کی تربیت کے معاملے میں باپ بڑا فکر مند ہو کر پسینہ بہا بہا کر محنت کرتا اور مزدوری لے کر آتا, بیٹے کو خوش کر دیتا ہے. بیٹا کیا چاہتا وہ لے کر آتا ہے. بچے نے اگر کبھی کسی بچے نے موز کو پسند کر لیا, موز میرا بیٹا کھاتا ہے, اب وہ جب بھی مارکیٹ سے آئے بچوں کے لیے باپ خیال کرتے ہوئے کبھی موز لے کر آتا ہے, کبھی سیب لے کر آتا ہے, کبھی فروٹ لے کر آتا ہے. بچے کی خواہش ماں اور باپ جانتے ہیں اور وہ بے لوث ماں اور باپ مل کر بیٹے کی خدمت کر کے پروان چڑھا رہے ہیں. مگر یہ بیچارہ جب جوان ہونے کے بعد بجائے اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے, بوڑھاپے میں جب ماں باپ پہنچے تو ان کی خدمت کرنے کی بجائے ان کو ناراض کر دیا, تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. کیونکہ تیری ماں ہے وہ جس کی تجھے خدمت کرنے کا حکم نبی دے رہے ہیں, جبریل بھی جس کے لیے بددعا دے رہے نا. تو ایسی بوڑھی عورت اور بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کرے تو برباد ہو جائے. بولتے نا برباد ہو جائے. وہ شخص اپنے ماں باپ کا دل دکھایا, ہلاک ہو جائے وہ شخص. اللہ اکبر. ایک تو یہ بددعا. اب آپ ذرا غور کریں, ماں باپ کے بارے میں تو آپ سنتے آ ہی رہے ہیں کہ ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ہم جس جنت کی خاطر, جس جنت کو پانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں, وہ جنت تو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. جس نے ان کو راضی کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دیا. اب جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں وہ جائیں, ابھی بھی وقت ہے کہ وہ ان کی خدمت کریں. ہاں بوڑھاپے میں چڑچڑاپن آتا, غصہ آتا, کرے سو باتچ کرتے گھر کے بڑے لوگ, کبھی ٹینشن نہیں لینا, بی پی نہیں چڑھا لینا. کیا کرے سو بات کرتے, ابا تمہیں چپ بیٹھے کونے میں, تمہارا سب کچھ ہو گیا. بات کرے تو بیچ میں آتے رہتے, بات کرے تو بیچ میں آتے. بوڑھاپے میں کبھی کوئی ماں اور باپ اس طریقے کے جملے جب بیٹے کی زبان سے سنتے نا, اکیلے میں رو لیتے ہیں کہ میرا بیٹا پورے گھر کے اندر میری بے عزتی کر دیا. اس کے الفاظ ماں کے دل کو لگتے ہیں, اس کے الفاظ باپ کے دل کو لگتے ہیں. اگر گھر کا بوڑھا اور ماں اگر کچھ کہہ دے, ایک بات کو بار بار دہرائے, تو کبھی ان سے وہ محسوس کر کے ان کا دل مت دکھانا. ارے جب تو چھوٹا تھا, کھانا نہیں کھاتا تھا, ماں تجھے سمجھا کر نوالے بنا کر کھلاتی تھی اور کہتی تھی بیٹے کھا لے. کبھی ماں اپنی گود میں لے کر گرم کھانے میں گھی ملا کر کبھی پھکی دال کا کھانا کھلاتی ہے تاکہ میرے بیٹے کو کھانا تو پیٹ میں اتر جائے, میرا بیٹا کیا کھاتا وہ کھلاؤں گی. یہ کہہ کر ماں سمجھا سمجھا کر نوالے بنا بنا کر اپنی بیٹی ہو یا بیٹا ہو بے لوث خدمت کرتی ہے. اور جب ماں نے اپنے گود میں بچے کو لے کر کھلانا شروع کر دیتی ہے تو حتیٰ کہ دسترخوان سے اٹھتی ہے, ہاتھ میں کٹورا لے کر اس میں کھانا ملاتی ہے. آپ دیکھیں, غور کریں, کبھی اپنے بچوں کو دیوار پر بٹھاتے, کبھی چیئر پر بٹھا کر ماں نیچے بیٹھ کر نوالے بنا بنا
بنا کر کھلاتی ہے، کہتی دیکھ بیٹے یہ پرندہ آیا ہے، اگر وہ بچہ کچھ بولنے والا ہے تو کہتا امی یہ کیا ہے، تو ماں کہتی بیٹے یہ پرندہ ہے، پھر بیٹا کہتا امی یہ کیا ہے، تو ماں کہتی بیٹا یہ پرندہ کہتی نوالے کھلاتی ہے، پھر بیٹا کہتا امی یہ کیا ہے، ماں کبھی بور نہیں محسوس کرتی، کتنے بار پوچھتا، بار بار پوچھ رہا ہے، دکھتا نہیں کیا پرندہ ہے، یہ کہہ کر ماں بچے کو مارتی نہیں، بچہ جتنی بار پوچھے گا ماں کو اتنا ہی بار سمجھانے میں مزہ آئے گا، اور سمجھائے گی، کبھی غصہ نہیں کرے گی۔ ارے جب بچپن میں تو ہر بات کو بار بار پوچھتا تھا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، آج تیری ماں بوڑھی ہو گئی، تیرا باپ بوڑھا ہو گیا، وہ بھی کرے سو بات بار بار کرتے ہیں تو تجھے کتنا غصہ آ رہا ہے، تجھے کتنا جلال آ رہا ہے۔ جب تو بار بار پوچھ رہا تھا تیری ماں کو غصہ نہیں آیا، پیار بھی بڑھتا گیا، ماں خدمت بھی کرتی رہی۔ اسی لیے تو جبریل نے کہا ماں نہیں مل سکتی ہے، ماں اگر ڈھونڈو تو کبھی نہیں مل سکتی ہے، دولت تو لا سکتے ہو، پراپرٹیاں لا سکتے ہو، مالدار بن سکتے ہو، ماں نہیں مل سکتی ہے، اور ماں کو ڈھونڈو تو ماں دوسری نہیں مل سکتی ہے۔ جس طرح لوگوں جب ہمارا رب ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اسی طرح ہماری ماں ہے، دوسری ماں ہو ہی نہیں سکتی ہے، جو ماں جنی اور پیدا کی ہے وہی اس کی اصل ماں ہے، اس کا نیمل بدل کوئی چیز نہیں ہے۔ اس ذہن میں رکھ لیجئے ماں کیا چیز ہوتی ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ مسلم معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ باپ نیچے بیٹھا تو بیٹا اوپر بیٹھتا ہے، ماں باپ کا احترام تک نہیں ہے۔ یہ ہلاکت کی جو بددعائیں دی جا رہی ہے، یہ کون دینے والا ہے؟ جبریل امین۔ کس کے سامنے؟ رحمت للعالمین کے سامنے، جو کسی کے لیے بددعا نہیں کرتے رسول اللہ۔ ارے لوگوں نے میرے نبی کے لیے کانٹے بچھا دیے تو بددعا نہیں دیے؟ نہیں معلوم ہے اس لیے بچھا رہے ہیں، جس دن معلوم ہوگا نا اپنی گردنیں کٹا دیں گے۔ جانتے ہیں رسول اللہ کہ لوگوں کو پتا نہیں کہ محمد کیا ہے، اس لیے پتھروں سے میرا سواگت ہوا، تو کبھی نبی ناراض نہیں ہوئے۔ مگر نبی ناراض کب ہوئے جانتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تو رسول اللہ بھی ناراض ہوں گے۔ میرے نبی کے لیے لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، نبی کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، کبھی نبی نے بددعا نہیں دی۔ رسول اللہ نے کبھی بددعا نہیں کرے۔ جو دشمن تھا اگر بیمار پڑے تو سرکار اس کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے۔ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے، او نماز پڑھنے والوں، صرف نماز پڑھ کر ہم نے بڑا تیر نہیں چلایا، نماز کے ساتھ ماں باپ کو بھی خوش کرنا ہوگا، نماز کے ساتھ رمضان کا شاندار استقبال کرنے کے لیے تیار ہونا، نماز کے ساتھ ساتھ جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے درود شریف لبوں پر آنا چاہیے، اس لیے کہ صرف نماز پڑھیں گے تو یاد رکھنا نماز کے ساتھ اتنی چیزوں کا ریلیٹڈ ہے، اور ان میں سب سے گہرا تعلق اور سب سے گہری چیز اگر نماز سے جڑی ہوئی ہے تو وہ درود پاک ہے، وہ درود پاک ہے۔ دیکھیے نماز پوری ہونے کے بعد پڑھتے ہیں ٹھہر کر قرآن، ثنا بھی ٹھہر کر ہوتی، سب کچھ کھڑے ہو کر ہوتا ہے، مگر بٹھا کر اللہ نبی پر درود پڑھا رہا ہے، وہ بھی درود ابراہیمی، جسے ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، نبی کی محبت میں ڈوب کر، تو گویا بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم، جبھی بھول گئے، ابھی جمعہ گئی نہیں، جبھی بھول گئے، آقا کا نام آ رہا تو فوراً آپ، ورنہ حضور بولے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ عاشقوں کا یہ مزاج تھا، اور وہ جب بھی اللہ والوں کی زندگی دیکھو کہ درود پاک میں مہو رہا کرتے تھے، آقا کے تصور میں ڈوب جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا نام آتے ہی فوراً، ہمارے نبی کا نام ہی ایسا ہے کہ جب زبان پر آتا ہے نا تو دل کو سکون ملتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے۔ ہم نبی کا نام لے رہے، خبروں میں بخشش ہو رہی ہے، نبی کا نام یہاں لے رہے، بازو میں پڑوس میں جو خبریں ہیں اگر وہ گناہگار ہے تو نام نبی سے ان کی بخشش ہو رہی ہے۔ لوگوں کتنی بڑی بات ہے، ہمارے نبی کا نام ہی ایسا ہے
کہ کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، سب بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے نام محمد۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام ہے لوگوں، ہمیں رسوا ہونے نہیں دیتا، ہمیں ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ اسی لیے یاد رکھنا، ہم نبی کی محبت میں اتنے منہمک ہو جائیں، اتنے محو ہو جائیں کہ رسول اللہ کے عشق میں جبریل امین نے بددعا دی ہے، آپ جانتے ہیں ہم ان کے عشق میں ایسے فنا ہو جائے، جب بھی نبی کا نام آئے تو درود پڑھے، اسی لیے کہ نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ نماز، نہ یہ روزہ، نہ یہ ماں، نہ یہ باپ، نہ یہ زکات، نہ یہ حج، نہ یہ دنیا، نہ یہ آسمان، نہ زمین، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے۔ اب ایسے نبی کا نام سن کر اگر درود نہ پڑے، آخا مجھے تو کنٹرول نہیں ہو رہا، میں بددعا کروں گا، تم آمین کہہ دینا، تو حضور نے کہا بولو، تو کہا انہوں نے ہلاک ہو جائے وہ شخص، تو رسول اللہ نے کہا آمین، اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بوڑھاپے کو پہنچے اور اس نے ان کی خدمت کر کے ان کو خوش نہ کیا، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ اب تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے پاس رمضان آیا، اور محبت سے رمضان المبارک مہینے کا نام سنتے ہی جو خوشی سے دل میں کلی کھلتی نا، میرے نبی فرماتے رمضان کے آنے پر جو خوش ہو کر دل سے کہتا ہے سبحان اللہ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی جائے۔ دل سے ہونا، ایسا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کا احترام اگر نہیں کرے تو جبریل کیا بول رہے؟ برباد ہو جائے وہ شخص۔ توجہ چاہتا ہوں، اب یہ تینوں باتوں کی گہرائی میں بھی لے جاؤں گا آپ کو۔ یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، پہلے بھی بتا دیا، پہلی سیڑھی پر جو بددعا دی جا رہی ہے وہاں نماز کا ذکر نہیں، درود کا ذکر ہے۔ نمازاں تو سب جنے پڑھ رہے، تبلیغ جماعت والے بھی پڑھ رہے، اہل حدیث والے بھی پڑھ رہے ہیں، شیعہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، قادیانی بھی پڑھ رہے ہیں، 73 فرقے سب نمازہ میں لگے سوئے۔ صرف سنیوں کا ایک جو فرقہ ہے اہل سنت والجماعت، یہ پہلے سے ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ ایک ہی جماعت ہے جس میں درود بھی ملتا، کربلا والے حسین بھی مل جاتے ہیں۔ ہم نبی پر بھی درود پڑھتے ہیں، نبی کی آل پر بھی درود پڑھتے ہیں، نبی اور آل نبی پر کہتے ہیں کما صلیتا علی ابراہیم والا آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر تو نے رحمتوں کو نازل کیا، ویسی نبی اور نبی کی آل پر نازل کر دے۔ دیکھیے آپ درود شریف، درود پاک جو ہے نا، ہم جو دعا میں نماز میں بول رہے ہیں نا، اس کے معنی اور ترجمے کو سمجھے نا اور پڑھنے میں مزہ آ جائے گا۔ آپ غور کریں کہ جبریل امین کہتے ہیں تیسری سیڑھی پر جب رسول اللہ نے قدم رکھا تو آمین کہہ رہے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا تو میرے نبی بتاتے ہیں کہ جبریل نے کہا آقا بولو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس رمضان کا مہینہ آئے، رمضان المبارک کا مہینہ آئے، اس نے اس مہینے کی تعظیم، اس مہینے کا احترام، اس مہینے کی قدر نہ کی، اس مہینے میں روزہ نہ رکھا، عبادت نہ کیا اور مغفرت کا پروانہ رب سے نہ پایا، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اب یہ بات یہاں رکا کر آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، درود شریف پہلی سیڑھی پر، دوسری سیڑھی پر ماں باپ، تیسری سیڑھی پر رمضان، تینوں میں بھی فائدہ امت کا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تینوں میں بھی فائدہ بینفٹ کس کا ہے؟ امت کا ہے۔ اگر نہیں کرے تو بددعا دی جا رہی ہے، ہلاکت کی بددعا دی جا رہی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں تو درجے بلند کس کے ہو رہے؟ پڑھنے والے کے، بولے سبحان اللہ۔ درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں، درجے بلند ہمارے ہو رہے، کیسے؟ ایک بار اگر کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود پڑھ لیا،
اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ نور کے سمندر میں ڈوبے جائے گا اور وہ ڈبکی لگائے گا، ڈوبے گا، نور کے سمندر میں ڈوبے گا اور سمندر سے باہر نکلے گا. توجہ چاہو، سمندر سے باہر نکلے گا، نکل کر اپنے پروں کو پھیلائے گا اور پروں کو جھاڑے گا تو جتنے قطرے نور کے گریں گے اتنے فرشتے اللہ پیدا فرمائے گا. توجہ چاہو، درود ہم پڑھ رہے، فائدہ کس کو ہو رہا؟ پڑھنے والے کو. توجہ چاہو، فائدہ ہمارے لیے ہے، نہ پڑھے تو کتنا نقصان ہے یہ بھی سن رہے. ہلاکت میں بھی جاؤ گے، بد دعا کے لپیٹے میں بھی آؤ گے. کہا کہ یا رسول اللہ وہ فرشتہ اپنے پروں کو جھاڑے گا تو جتنے قطرات ٹپکیں گے ہر خطرے سے اللہ ایک ایک فرشتے کو پیدا کرے گا. اتنے فرشتے کرتے کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں گے اور اللہ کہے گا میں تم سے خوش ہو، تو وہ فرشتے کہیں گے نہیں مولا، ان لوگوں سے بھی تو راضی ہو جا جس نے تیرے نبی پر درود شریف پڑھا ہے. کیا شان ہے، دیکھیے ہمارے نبی پر ہم درود پڑھ رہے تو کتنا فائدہ. فرشتے اتنے پیدا ہو گئے، ایک بار پڑھے تو اتنے پیدا ہوئے، دو بار پڑھے تو اور یہ جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار یہ فرشتہ ڈبکی لگائے گا باہر آئے گا، ڈبکی لگائے گا باہر آئے گا. اب کتنے بار درود شریف پڑھ رہے آپ بھی نہیں گن سکتے، میں بھی نہیں گن سکتا. تو اتنے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں درود پڑھنے والے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اسی لیے لوگوں کسی بھی عمل کے بارے میں ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. بڑے بڑے ولیوں نے ریسرچ بھی کیا، تحقیق بھی کی، انہوں نے بتا دیا اللہ کی معرفت اور اس کی ولایت کا رستہ اگر بہت جلد ملتا ہے تو درود شریف سے. کس سے ملتا ہے؟ درود شریف سے. درود شریف. اب ایک ایسا شخص ہے جسے کچھ پڑھنے نہیں آتا، بس نبی کا عاشق ہے، وہ نبی کے نام پر درود پڑھ رہا ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں. مدینے سے رسول اللہ تشریف لاتے. ارے جن کے پانے کے لیے صابر پیا 10 سال تک کھڑے رہے، جن کے دیدار کے لیے 40 سال تک اللہ والے اپنی کمر زمین کو نہیں لگائے، اس نبی پر ہم درود پڑھ رہے ہیں غربت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں. ہماری جہالت کی دنیا میں جو علم نہیں ہے مگر درود پڑھنا معلوم ہے کم سے کم اللہم صلی علی محمد اتنا بھی اگر کہہ رہا ہے تو مدینے والے رسول اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. تو درود پاک پڑھ رہے تو فائدہ ہمیں مل رہا ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نقصان کس کا ہونے والا ہے؟ ایسا ویسا نقصان نہیں. نماز تو ہے تیرے پاس، نماز ہے، ایک بھی نماز نہیں چھوڑا مگر درود چھوڑ دیا تو یہ پورے نمازاں اللہ کیا کرتا؟ منہ کو مار دیتا. اس میں تو خوشبو رسولیت نہیں ہے، اس میں محبت رسول نہیں ہے، اس میں بوئے رسول نہیں ہے. ارے نادان، جس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے نا اسی نبی پر درود بھی تو تھا، تو نے درود کو بھلا دیا، اب تو جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا. کیونکہ نمازیں لے کر آنے والا جنت کے قریب جانے کی کوشش کرے گا مگر اس کے اندر درود نہیں ہے اور وہ نبی کا نام سن کر درود نہیں پڑتا تھا تو وہ جنت کا دروازہ بھی نہیں دکھتا، اسے جنت کا راستہ بھی نہیں دکھتا. کیا کرتے نماز والے؟ کہاں بھٹکنا؟ قیامت جاؤ امیران کے پاس، نہیں ڈائریکٹ جاؤ بولے سالنگ کے پاس جاؤ. اب ڈائریکٹ کہاں جانا رہتا ہے؟ وہاں سیدھا جہنم میں جانا ہے. جنت میں جانا بولے تو امام حسین ہونا کمپلسری، امام زین العابدین ضرورت پڑتی ان کی، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، یہ سارے اللہ والوں کی ضرورت پڑتی ہے جنت میں جانے کے لیے. اور یہ جنتی لوگ ہیں، ان کی یاد میں، ان کی محبت میں جب ان کے دادا پر اور ان کی دادا جان کی آل اولاد پر درود پڑھیں گے تو یہ قیامت میں حضور بولے میں پہچانوں گا لوگوں کو درود کثرت سے پڑھنے سے، پہچان کر بلاؤں گا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. یہ نہیں بولے نماز پڑھنے والوں کو میں قیامت میں پہچانوں گا، نہیں بولے حضور درود پڑھنے والوں کو پہچانا. کیوں؟ نماز تو یزید بھی پڑھ رہا تھا، نماز تو اہل حدیث والے بھی پڑھ رہے ہیں، نماز تو تبلیغی بھی پڑھ رہے ہیں، نماز سب پڑھ رہے. محبت صرف سنی کر رہا ہے، محبت صرف سنیوں کے پاس ہے. ایسی محبت ہے کہ اسی محبت میں 12ویں کے فاتح بھی دلاتے ہیں، 11ویں کے فاتح بھی دلاتے ہیں، غریب نواز کی چھٹی بھی کرتے ہیں، امام جعفر کے کنڈے بھی کرتے ہیں. یہ سب جو کر رہے ہیں محبت رسول اور محبت اولیاء میں کر رہے ہیں.
ہم دونوں بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں, اسی لیے تو کہا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, بعد مرنے کے میرا لاشا بھی پڑے گا یا کہے گا صلاۃ والسلام. میں تو وہ سنی ہوں, میں مرنے کے بعد میری لاش بھی نبی پر درود پڑے گی. میری لاش, میری میت کے ہر ذرے سے درود و سلام کی آواز آئے گی. ایک عاشق کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو رسول کے عشق میں فنا کر دیتا اور یہ کہتا ہے آقا ماں ملی تو آپ کے صدقے میں, آپ پر نہیں تو کس پر درود پڑھو. اس تصور سے اگر پڑھ رہا ہے تو یقیناً وہ عشق رسول میں فنا ہو جائے گا. وہ عاشق رسول مر کر بھی مرتا نہیں ہے, اللہ اسے قبر میں زندگی عطا کرے. یہ ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی نام محمد آئے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے. نماز پڑھ کے گھمنڈ مت کرو, نماز پڑھ کے سر جھکاؤ, مولا تیرے نبی بولے بس ٹوٹی پوٹی نماز پڑھاؤ, اسے ان کے صدقے میں قبول کر لے, بس اتنا کر لینا. ایسا نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے کو کیا درود کی ضرورت ہے. درود پڑھنا یہ ہوٹل میں کام کرنے والے, مرچی بنڈی ڈالنے والے, آٹو چلانے والے, پیاز بیچنے والے, ترکاری بیچنے والے, انہوں سلامہ درود پڑھتے, باقی کے کوئی نہیں پڑھتے. وہ بدبخت ہے جو نہیں پڑھتا. ارے صدیق اکبر نے پڑھا ہے, فاروق اعظم نے پڑھا ہے, اور بڑے بڑے اولیاء اللہ نے پڑھا ہے. تو اس لیے حضور نے کہا میں غریبوں میں ہوں اور میں غریبوں سے محبت کرتا ہوں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. کیا سمجھ میں آ گیا لوگوں؟ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ چاہنے والے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں. امیروں کو اپنے علم پر, اپنی ڈگری پر بڑا گھمنڈ اور تکبر ہوتا ہے, نہ وہ انگوٹھا چومنے کو تیار, نہ فاتحہ میں بیٹھنے کو تیار. یہ عشق نظر آتا تو غریبوں میں نظر آتا ہے, غریبوں میں محبت نظر آتی ہے. ہاں ہم اگر کچھ کام اچھا کر لیں تو کبھی فخر مت کرنا, یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو عاشق رسول بنا دیا, ہم کو غلام مصطفیٰ بنا دیا. تو جبریل امین نے کہا ایسا شخص ہلاک ہو جائے جس کے آپ کا نام لیا جائے, جس کے سامنے آپ پر درود نہ پڑے. کیا اسے نہیں معلوم یہ سب کچھ بنا ہے تو آپ کے صدقے میں بنا ہے؟ آپ نہ ہوتے تو نماز کہاں ہوتی تھی, آپ نہ ہوتے تو روزے کہاں ہوتے تھے سرکار, آپ نہ ہوتے تو یہ قرآن کہاں آتا تھا, آپ نہ ہوتے تو یہ صحابہ کہاں ہوتے, آپ نہ ہوتے تو یہ جہاں کہاں ہوتی. یہ سب کچھ ہے آپ کے صدقے میں, اور آپ پر اگر وہ درود نہیں پڑھتے ہیں تو میں بد دعا دے رہا ہوں. تو جبریل نے یوں کہا آقا میں بد دعا دیتا ہوں اس کے لیے, آپ آمین کی مہر لگا دینا. یوں کہہ دیا کہ آپ کے صدقے میں سب کچھ ملا اور آپ پر درود نہ پڑے, بد دعا جبریل کر رہے ہیں. تو جن کے صدقے میں سب کچھ لے کر بھی بے شرم بے حیا انسان, ذرا تیری غیرت تو زندہ ہے یا مر گئی, اٹھا اپنے مرے ہوئے دل کو زندہ کر. پوری زمین سے جسم میں روح اگر آدم کی گئی تو کس کے صدقے میں گئی؟ تو روح آدم کہے گی میرے اندر جان آئی, نور محمدی سے آئی ہے, یہ مصطفیٰ کے صدقے میں آئی ہے. جو کچھ بھی ملا یہ نبی کے صدقے میں ملا. ان کا پا کر, ان کا نام سن کر درود پڑھنے میں آگے پیچھے تو میں بحث کر رہا ہے, تو برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے, تباہ و تاراج ہو جائے. یہ بددعا یوں نکل رہی ہے اس لیے کہ یہ نبی ہے, جانتا ہے تیری ماں جو مل رہی ہے نا تجھے آگے سیڑھی پر, تیرا باپ جو مل رہا نا, ان کا ایک رشتہ ہے دنیا کے حد تک. جب تو مر جاتا نا یہ رشتہ بھی کٹ ہو جاتا, خبر میں میرے نبی کا رشتہ باقی رہتا ہے. تیری ماں تو گھر کے اندر ہے, تیرا باپ تو دکانوں میں مصروف ہے تجھے خبر میں چھوڑ کر, مگر خبر میں مدینے سے رسول اللہ نے. ایسا بدبخت ہے رے تو, نبی کا نام سن کر درود نہیں پڑتا ہے. اسی لیے تو جبریل بولے برباد ہو جائے وہ شخص, احسان فراموش, سب کچھ لیا نبی کے صدقے میں, آج ان پر سلام پڑھنے کی بات آئی اعتراض کرتا ہے, تو میں نے بچتا ہے, بحث میں لگتا ہے. ارے جس نبی کے صدقے میں اللہ نے کائنات دے دیا ہے اسی نبی کا نام سن کر درود پڑھنے کی بجائے تو الٹا بحث میں لگا ہے, اب اس کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو کہا کہ یا رسول اللہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے. تو یہ پوائنٹ تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں درود شریف کا ذکر آیا, نماز کا نہیں. کئی کا ذکر آیا, درود پاک کا ذکر آیا.
اب اوپر جو دوسری سیڑھی پر قدم رکھے تو وہاں کس کا ذکر آ رہا؟ ماں باپ کا. تیسری سیڑھی پر ماں باپ کے بارے میں تو میں نے بتا دیا، ان کا ہم پر بہت احسان ہے. نبی کا احسان تو ہے ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد اگر دنیا میں آنے کے لیے ذریعہ کون بنے؟ ماں باپ. بولو کون بنے؟ اب ان کے بھی احسانات ہیں نا، ہمیں بچپن سے پالے چلائے سکھائے کھلائے پلائے سمجھائے بولے بڑے کرے. بخار رہی تو ماں پریشان، سر درد ہوا تو ماں پریشان، بچہ خالی رو رہا ہے ماں کو پریشانی چھوڑتی، میرے بیٹے کو پیٹ دکھ رہا ہے کیا ہے کہ کیا کروں کون سو ٹانک ڈالوں کون سو گولی کھلاؤں. گولی بھی نہیں کھلا سکتے چھوٹے بچوں کو. کتنی فکر ہوتی ہے ماں کو، غور کرو. اتنی فکر کرتی ہے کہ بچہ رو رہا تو ماں کا دل بے چین ہوتا ہے. ایسی ماں اللہ نے ہمیں عطا کر دیا. اس ماں کی خدمت اگر نہ کرے بڑھاپے میں تو اللہ کے نبی کے سامنے جبریل کیا بول رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور اس نے ان کی خدمت کر کے راضی نہ کیا، ان کو خوش نہ کیا ہو، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. اب تیسری سیڑھی پر قدم رکھنے کے بعد جبریل کہتے ہیں جس کے سامنے رمضان آیا. کیا مہینہ ہے سرکار، کیا مہینہ ہے. ایسا مہینہ کسی بھی امت کو نہیں دیا گیا جو آپ کی امت کو دیا گیا. ایسا مہینہ سبحان اللہ، وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ. یا رسول اللہ، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو تالے ڈال دیتا ہے، شیاطینوں کو جگڑ دیا جاتا ہے، سرکس جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے. رمضان کے آنے پر، رمضان کی آمد پر 18 سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے، امت کی بخشش ہوتی ہے، گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر اللہ جنت عطا کر دیتا ہے. یا رمضان کی جمعہ آتی ہے، ایک ایک سیکنڈ میں یا رسول اللہ آپ کی امت کے 60 لاکھ گناہگاروں کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دیتا ہے. ایک ایک سیکنڈ میں، ایک ایک منٹ کے اندر جب اتنے گناہگار بخشے جا رہے ہیں. ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں غریبوں کے چہروں پر مسکراہٹ نظر آتی ہے، مسکینوں کے چہروں پر مسکراہٹ نظر آتی ہے. بے سہاروں کو سہارا رمضان دیتا ہے، بے چاروں کو چارہ رمضان دیتا ہے، بے یاروں مددگاروں کا مدد کرنے والا رمضان آ رہا ہے. امیروں کے مالوں میں سے زکات نکال کر غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. اس مہینے میں لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں. آقا، یہ ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں اگر کوئی نفل پڑھے اللہ اسے فرض کا ثواب دیتا ہے، اگر کوئی فرض پڑھے تو 70 فرض کا ثواب دیتا ہے. کتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے. ایسا مہینہ آقا پا کر لے کر اس کے باوجود بھی اس میں روزے نہیں رکھا، قرآن نہیں پڑھا، قرآن سنا بھی نہیں، اس کی تعظیم بھی نہیں کیا، ایسا شخص برباد ہو جائے. دیکھیں کتنے فائدے ہیں. اچھا، رمضان المبارک کے مہینے کے جو فوائد بیان کیے گئے حدیث میں آئے ہیں، وقت ہو گیا، میں اپنی بات کو جلدی سمٹ رہا ہوں. جتنے بھی فوائد حدیث کے اندر آئے ہیں، فضائل ہو یا فوائد جو بھی بیان کیے گئے، آقا کریم علیہ السلام صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی نے روزے دار کو، توجہ چاہو، روزے دار کو ایک گھٹ پانی پلا لیا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ آپ کے اور میرے نبی بولے، ان کے الفاظ. صحابہ کیا کرے؟ آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، پانی پلائے تو اتنا بڑا ثواب آپ نے بتا دیا، بندہ ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کیا سرکار یہ ثواب پانی نہیں ملنے کی جگہ پلائے تو ہے کیا؟ صحابہ پوچھے سے دیکھو، حضور مسکرا کر بولے نہیں، دریا کے کنارے بیٹھ کو بھی پلائے تو یہ ثواب ہے. کتنا بڑا کرم ہے. لوگوں، روزے داروں خوش ہو جاؤ. ہاں، اگر کوئی کمزور ہے، بیمار ہے، روزہ رہنے سے کمزوری بڑھتی یا بیماری کی وجہ سے وہ چکر کھا کر گرنے والا ہے، واقعہ میں مجبور ہے، اللہ جانتا ہے، رسول اللہ جانتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے چھوٹ دی ہے کہ جب وہ صحت ملے تب وہ روزے پورے کر سکتا ہے. سمجھ میں یہ بات؟ اگر کوئی مجبور ہے بیماری کی وجہ سے، ایسا شخص
اسی لیے کہا گیا بلا شرعی حضور کے کسی نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا 9 لاکھ سال تک اللہ دوزخ کی آگ میں جلائے گا. 9 لاکھ سال تک دوزخ میں جلنا پڑے گا. ایک دن میں 2 دن میں لوگوں ذرا جیل کے اندر رہنے والے قیدی سے جا کر پوچھو جس کو کمرہ دیا گیا 15x10 کا, اس میں 4-5 قیدیوں کو ڈالا گیا, ادھر بھی کمرہ نہیں ادھر بھی کمرہ نہیں پیچھے بھی کمرہ نہیں, ادھر پوری دیواریں سامنے گیٹ ہے وہ بھی لاک کر کے چلے گئے اندر, صرف وہ چل بھی نہیں سکتے, وتے میں لیٹنا وتے میں سونا. اگر اس کے اندر 1 لاکھ سال تک رکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ سوچو ذرا, ایک مجرم کو اپنے جرم کی وجہ سے جو جیل کے اندر سزائیں دی جاتی ہے اس کے تصور سے رونگ پہ کھڑے ہوتے ہیں. ارے دنیا کی سزائیں معاف ہو سکتی ہے مگر جہنم میں جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی وجہ سے آگ میں ڈالا جائے گا وہاں دیواریں آگ کی ہوگی, چھت بھی آگ کا ہوگا, زمین بھی آگ کی ہوگی, سامنے دروازے بھی آگ کے ہوں گے. اب جا کر ہم کس کو پکارے؟ ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی. پانی کے لیے تڑپیں گے, ٹھنڈی ہوا کے لیے تلاش کریں گے, ٹھنڈی ہوائیں دور دور تک نظر نہیں آتی. اسی لیے تو رسول اللہ جب بھی دوزخ کا ذکر سنتے یا کرتے تو اتنا روتے تھے کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو مصلی بھیگ جاتا تھا. میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. حضور روتے تھے جہنم کو یاد کر کے. آج ہم لوگ ہیں کہ جہنم کا ذکر کرنے کے بعد بھی ہمارے دل میں یہ جوش نہیں آتا کہ انشاءاللہ میں روزے نہیں چھوڑوں گا, نماز نہیں چھوڑوں گا, یہ خیال تک نہیں آتا. مسلمانوں 60 یا 80 سال کے بعد دنیا چھوڑ کر قبر میں جانا ہے, قیامت میں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. ابھی سے تیاری کر لو, رمضان آ رہا ہے. ایسا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کی برکتیں, عظمتیں, اس کی فضیلتیں ہم کیا اپنے منہ سے بیان کر سکیں. میرے نبی نے کہہ دیا ایک گھٹ پانی پلا دیے تو اتنا ثواب ہے, اگرچہ وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی پلا دے, فرات کے کنارے بیٹھ کر بھی پلا دے. اب میں آپ کو مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں. روزہ کھولنے کے لیے جب شام میں بیٹھتے نا ہم افطاری کے وقت, اس وقت کوئی فریج میں سے گھر سے پانی لایا, روح افزا لایا, ٹھنڈا پانی لایا, بوٹل چھپا چھپا کے رکھ لیتے. سامنے بیٹھے سو روزے داروں کا خیال تک نہیں کرتے. روزہ اس کا نام نہیں ہے جو خود کا پیٹ بھر رہا ہے سامنے والے کا خیال تک نہیں کر رہا ہے. پہلے آپ کا لایا ہوا پانی سامنے والے کو پلاؤ. میرے نبی کا فرمان حق ہے کہ نبی نے کہہ دیا تم نے اگر اس کو پانی ٹھنڈا پلایا اور اس نے پیا حلق میں اترتی کہ سبحان اللہ میرے دل کو آج بڑا سکون ملا, یار تو نے مجھے پانی پلایا تو گناہوں سے ایسے پاک ہوا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے. کتنی بڑی فضیلت ہے, غور کیجئے. پانی مفت میں مل رہا ہے, پانی جیسی نعمت اللہ نے اگر مفت میں عطا کر دی ہے, اگر وہ کسی روزے دار کو پلا لے تو یہ ثواب ہے. اب اگر کھلائے تو کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کھلانے والے, جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا اللہ اس کی گردن کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے, حرام ہو جاتی ہے اس پر آگ, اور اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. گویا کہ اس نے اپنی طرف سے امت محمدیہ کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا اجر عظیم مل جائے گا اسے. کتنی بڑی فضیلت ہے ماہ رمضان. اچھا, رمضان کے مہینے میں اتنے فائدے ہیں کہ جبریل بھی جانتے ہیں, اسی لیے بول رہے ایسا مہینہ پا کر بھی وہ شخص اس کی تعظیم بھی نہیں کرے, قدر بھی نہیں کرے, برباد ہو جانے بول رہے. ایسے مہینے میں انشاءاللہ اگلی جمعہ تو اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو آنے والی جمعہ میں روزے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, صحت تندرستیوں کے ساتھ. اگلی جمعہ انشاءاللہ ذرا جلدی آنے کی کوشش کیجیے, آپ مسجدوں کو جلدی آ جائیے. دیکھیے ایک حدیث پر میں نے بات مکمل ابھی پوری نہیں ہوئی, ابھی بہت ہے باتیں بولنے کے لیے, ٹائم ہو گیا. اگر آپ جلدی آتے تو خطبہ بھی جلدی شروع ہوگا اور بیان بھی جلدی اختتام پر پہنچے گا. آپ جلدی تشریف لائیے. 12:35 کو اذان ہوتی ہے, اس کے پیچھے ہی آپ سنتیں پڑھ لیں. فوراً اگر تقریر شروع ہوگی تو بعد میں بھی آپ سنت پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو 5 منٹ ٹائم دیا جائے گا. تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے علم میں, اپنے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے جلدی آنے کی کوشش کریں, معلومات میں اضافہ پیدا کریں. دیکھیے 3 مرتبہ جو بددعائے کلمات کہے گئے ہیں اس کے اندر کہیں بھی نماز کا ذکر نہیں ہے. ایک ہے درود شریف کا, دوسرا ہے ماں باپ کا, تیسرا ہے روزے کا.
نماز کا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا. نماز سب جماعتوں والے پڑھ رہے, کون بھی جھگڑا نہیں کر رہے نماز کے بارے میں. جھگڑا ہے تو درود شریف کا ہے, جھگڑا ہے تو نبی پر سلام پڑھنے پر ہے. ہمارا ان کا چل رہا ہے تو نبی کی شان کے بارے میں. ہم نبی کو اعلیٰ مانتے ہیں, انہیں کیا مانتے ہیں, وہ بھی ہماری طرح تھے, آ کر چلے گئے. اب ایسی سوچ رکھنے والے کو کل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ہی جائے گا. قیامت میں ہم نبی کے جھنڈے کے سائے میں رہیں گے. لیول ہم کا جھنڈا حضور لے کر آئیں گے. مقام محمود پر نبی رہیں گے, اور نبی جہاں رہیں گے غلام مصطفیٰ وہاں رہیں گے. اذان میں بار بار کہتا تھا, اذان کے بعد کی دعا میں جو کہتا تھا وہ مقام محمود کے پاس حضور رہیں گے اور دعا کریں گے. تو اللہ اپنے نبی کی امت کو ان تک پہنچانے کے لیے الحمدللہ جھنڈوں کی نشانیاں محشر میں بلند ہوگی, اور ہم دیکھ کر جھنڈے والے کے پاس چلے جائیں گے, جھنڈے والے کے پاس جائیں گے. لیول حمد جھنڈے کے نیچے جو بھی گیا اسے کوئی فرشتہ ٹچ نہیں کرتا, وہ سیدھا جنت میں جائے گا. نہیں ٹچ کر سکتے دوزخ کے فرشتے بھی, کیونکہ محشر میں نکلے رہتے ہیں ہاتھ میں آگ کے گرز لے کر, اسے لے جانا, اسے لے جانا, اسے لے جانا, مگر درود سلام علیک نہیں لے کر جاتے. پکڑتے کی حضور آتے ہیں, پکڑتے کی رسول اللہ آ رہے ہیں. اب رسول اللہ آ رہے ہیں. اب اگر کوئی نمازیں کم ہے مگر درود و سلام والا ہے تو درود و سلام کی وجہ سے بچ رہا ہے. یاد رکھو دیوانو, اسی لیے عاشق نے کہا نہ عمل کام آیا محشر میں, نہ تقویٰ اپنا کام آیا. عمل کام آیا نہ محشر میں, تقویٰ اپنا کام آیا. اگر کچھ کام آیا تو درود و سلام کام آیا, اگر کچھ کام آیا تو درود و سلام کام آیا. تو ہم درود و سلام والے ہیں, آپ بھی درود و سلام والے بن جائیں اور درود پڑھنے والے بن جائیں. اب جتنے نبی کے عاشق ہوں گے ظاہر سی بات ہے کہ وہ ماں باپ کی بھی خدمت کرے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جتنے عاشقاں رسول کے گزرے انہوں سب اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. پورے عاشقاں صحابہ سے لے کر اب تک جتنے ولیاں گزرے ان کی زندگی اور تاریخ پڑھو, کسی نے اپنے ماں کا دل نہیں دکھایا. جو نبی کا چاہنے والا ہے وہ ماں باپ کا بھی چاہنے والا ہے. اب ظاہر سی بات ہے نبی کا بھی چاہنے والا ہے, ماں باپ کا بھی چاہنے والا ہے, تو لازم ہے وہ رمضان کی بھی تعظیم کرے گا. جس کے صدقے میں رمضان ملا ان پر ہی درود پڑھ رہا تو بچہ کیا روزے بھی رکھ لیتا ہے. تو اس طرح لوگوں ماہ رمضان کا احترام کرو. بڑی تیزی کے ساتھ مہینہ آ رہا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بجاہ سید